والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. رسول کو رضی صاحب اللہ تعالیٰ شامل نام کو سنم تمام کو کچھ دین کی باتیں ہیں سننے کی قبول فرمایا. رسول کو اس طرح سے ہم لوگ معلوم ہے کہ حج کا معاملہ جو ہے بہت عظیم شان معاملہ ہے اور اسلام کے 5 اہم بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کس و ناقص کے اوپر اسے فرض نہیں فرمایا بلکہ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں. مالدار ہونا جو شریعت مطالعہ کے اندر مالدار ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر ہو کر کے جس کے پاس اتنی سہولت ہو جاتی ہے کہ وہاں جانے کی کوئی استطاعت رکھتا ہے اور جانے کے بعد واپس پہلے سے آسانی واپس آ سکتا ہے اور اس درمیان اس کے اپنے گھر والوں کا خرچ وغیرہ مکمل ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کی نیت کرے. دوستوں لوگوں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اس کی استطاعت ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ سنا جاتا تھا کہ فلاں محلے میں سے فلاں محلے میں سے فلاں محلے میں سے لوگ جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا تھا لوگ حج کے بارے میں جانتے تھے تو اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا پورے شہر سے ایک شخص جو حج کے لیے جا رہا ہے پورا شہر اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور پھر پورا شہر اسے لینے کے لیے جا رہا تھا. اتنا بابرکت اور اتنا محترم شخص ہوا کرتا تھا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور ایسے وقت میں جس میں ماحول نہیں ہے حج کا عمرے کا کوئی ماحول نہیں ہے. حج بیت اللہ شریف ہر ایک کے دل کے اندر ہے لیکن کیسے جانا اور کیسے وہاں جو ہے کس طرح سے سارے معاملات پورے کرنا اور یہ سکھانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. تو جس چیز کا ماحول نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے اور جس کے بارے میں کوئی جو معلومات زیادہ نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی سکھانے والا کی اجازت نہیں ملتا ہے اور اس سارے راستوں کو ہموار کرنا یہ بھی اجازت دیتے ملتا نہیں ہے. تو ایسے وقت میں کوئی شخص دوسرے وقت نیت کرے اور اسے پورا کر کے دکھائے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے اس زمانے کے اندر کہ پورے شہر میں ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے. تو ظاہر سی چیز ہے کہ پھر پورا شہر اسے چھوڑنے جایا نہیں کرتا تھا ہاتھ پھول لے کر کے. وہ زمانہ دوستوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن جو ہے دھیرے دھیرے زمانہ بدلا آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں بدلی ہیں اور لوگوں نے اس لائن سے اس حج کو لے کر کے جو ہے بیداری ڈالی ہے. لوگوں نے جانے کی نیت کی. اب ایسا ہوتا ہے جگہ جگہ حج کے کیمپ لگائے جائیں کہ حج سکھایا جائے حج کس کو کہا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کی بنیاد پر حج کا فارم تو بھر دیا اور وہ قبول بھی ہو گیا وہاں سے بلاوا بھی آ گیا. اب جانا ہے ٹھیک ہے لیکن حج کہتے کس کو ہے حج کتنے قسم کا ہوتا ہے ہمیں کون سا حج کرنا ہے اور کس حالت میں جانا ہے. احرام باندھنا سنا ہے لیکن احرام کس کو باندھنا ہے یہ نہیں سنا ہے. اس نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی احرام باندھ لیا. تو دوستوں حج کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن مال کے ساتھ ساتھ کچھ بیداری بھی دی. یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس مال کو کی جو ذمہ داری دی اس مال کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس لائن سے اسے استطاعت والا بنا دیا اور اس نے اس کی نیت کر لی
تو اس کو چاہیے کہ حج کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اسی اعتبار سے اپنے حج کو مکمل کرے۔ تو دوستوں یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جتنے لوگوں کو حج فرض ہے یا ان تمام لوگوں نے حج کو مکمل کر لیا، حالانکہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نے حج کو فرض کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 5 سال میں ایک مرتبہ، ہر 5 سال میں جانا پڑے گا یا ہر 10 سال میں ایک مرتبہ جانا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ نے چل لو تو آپ کا حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری میں کتنا مشکل کام ہے، لوگ اپنے اپنے بہانے ہیں، کبھی ماحول نہیں ہے، آپ کو اس طرح کا ماحول چاہیے، یہ ایسا ہی ماحول رہے گا اور اسی ماحول سے نکل کر کے آپ کو حج کے لیے جانا ہوگا اور اپنا ماحول ہم کو خود بدلنا ہوگا، اپنا ماحول اور ہمارا سماج ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس کسی نے کوئی پوچھ رہا کہ مولانا لوگوں پہ مکان لینا کیسا ہے، لوگوں پر مکان لینا کیسا ہے؟ ابھی مولانا جو جواب دے رہے اس سے پہلے ان کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے مولانا سے کہا پوچھ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جائز ہے، تو مولانا نے پھر اس کی بات پوچھ رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے باہر کا ماحول کیسا ہے، سماج کیسا ہے، بھائی جس ماحول میں آپ رہتے اسی ماحول میں یہ بھی رہتے ہیں، تو ایک شخص کے لیے ماحول سازگار ہو گیا اور دوسرے شخص کے لیے ماحول ناخوشگوار ہو گیا، ایسا کیسے ہوا؟ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنا ماحول خود بگاڑا ہے، اپنے ماحول کو نہ رہنے والا ماحول ہم نے خود بنایا ہے اور اس کے ذمہ دار دوستوں ہم خود ہیں۔ اسی ماحول سے نکل کر کے کل کو برکل موت جب آ جائے گے اور ہمیں جو ہے ہمارے روح نکال کر کے لے کر کے جائیں گے تو اتنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ماحول صحیح نہیں ہے، یا کچھ عبادت کرنے کا ایسے ماحول میں مجھے چھوڑ دو کہ وہاں عبادت والے ماحول میں رہوں، 7 سال رہنے کے بعد پھر مجھے لے کر کے جانا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ داری والی چیز ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے بر وقت پورا کر لینا، یہ دوسروں کو بڑی بات ہے کہ اس چیز کو، ذمہ داری کو سمجھنا، جس طرح سے انسان دنیا کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، دنیا کے کام کاج کو کام سمجھتا ہے، دنیا کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہے، کیا رب الجلال کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری کو کب سمجھے گا؟ اس لیے دوستوں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ماحول خوشگوار نہیں ہے یا ماحول ساتھ سے پچھلے زمانے میں ہوا کرتا تھا جب لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے اونٹ پر یا اپنے جو اسی طرح سے اپنے گھوڑوں پر اپنی سواریوں کا انتظام جو دوسرے کو کانپتے در کانپتے چلا کرتے تھے، اس میں آج سے جیسا ماحول نہیں تھا، تو اس میں کیا ہے زمینی سفر نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اب زمینی سفر میں ایسا ہے کسی جگہ پر جو لٹیرے زیادہ ہوتے ہیں، کسی جگہ کا بادشاہ ایسا جو حاجیوں کو تکلیف دیتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ اپنے حجوں کو مؤخر کر دیا کرتے ہیں۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو جو ہے گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو حکومت سے حکومت کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے حج کا فارم بنا قبول ہو گیا، اب آپ کو حج کے لیے جانا ہی جانا ہے۔ تو دوستوں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات اگر دی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو پہل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے حج سے لوگ کیوں پیچھے رہتے ہیں کہ ابھی ہم نماز کے عادی نہیں ہوئے ہیں، روزہ ہم سے پورا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو فرائض دیے ہوئے ہیں وہ فرائض ہم سے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، تو حج کے لیے ہم کیسے چلے جائیں؟ یہ معاملہ دوستوں میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک فرض اگر پورا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں زندگی ہر کسی کو بار بار موقع نہیں دیتی، ہو سکتا ہے اس حج پر جانے کی وجہ سے رب الجلال کی جانب سے جو بات ہوئی تھی اور جو ذمہ داری دی گئی تھی اس پر اگر اس نے لبیک کہہ دیا ہے اور اس لبیک کہنے کے بعد وہاں پر پہنچ گیا اس حج کی برکت کی وجہ سے اور رب الجلال کے گھر پر حاضری دینے کی وجہ سے اگر زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے کیا یہ سستا سودا نہیں ہے؟ یہ زندگی میں اسی طرح سے ہمیں رہنا ہے، بغیر نماز کے، بغیر روزوں کے، بغیر حج کے، بغیر تلاوت کے، بغیر تسبیحات کے، بغیر دعاؤں کے، اسی طرح سے ہمیں رہنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ معاملہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کی سہولت ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا ہے۔
تو دوستوں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہو رہی ہے یا ہمارا روزہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے حج کے لیے چل جائیں؟ رب ذوالجلال میں ایک معاملہ ہے، ایک چیز ہے جسے فرض فرمایا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے دوستوں انسان اگر آگے آئے گا، اللہ رب العزت والجلال اسی برکت کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور لائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حج سے پہلے کسی طرح کی کوئی پابندی ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ روزوں کی پابندی ہے، اسی طرح سے اور کوئی معاملات ان کے جو اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو حج سے گئے ہیں اور رب الجلال کے گھر پر انہوں نے حاضری دی ہے اور اس حج کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے۔ وہ زندگیوں کی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ رب الجلال نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری پر اس نے لبیک کیا، جس کی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، آخرت کی فکر اسے لاحق ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزے اطہر پر اس نے جو حاضری دی اس سلام کی برکت کی وجہ سے، اس شرف و لاج و حیا کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ لوگوں کو اس نے وہاں پر دیکھا ہے، بڑی بڑی عمر کے لوگ رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں کہاں پر جو گزر گئی، آج اگر تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوئی ہوتی تو رب الجلال جو ہے اسی طرح سے ہماری زندگی کہاں پر گزر رہی ہوتی۔ ان ساری چیزوں کو شخص دیکھ کر کے آئے گا، ضرور دوستوں کو زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن دوستوں کیا ہے، اسے جو ہے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھے ہمارے گھر پر آ کر یہ ساری چیزیں ہمیں ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے جب دنیا کی چیزیں جب ہمیں نہیں ملتی ہے، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی، وہ عزت و تبدیلی والی زندگی اور وہاں کے آرام اور سکون والی زندگی ہمیں گھر میں ملنا ایسا نہیں۔ تو دوستوں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے لیے جو ہے یہ استطاعت ہمیں دی ہے، تو ہمیں وہاں جانے کے لیے، حاضری دینے کے لیے سچی پکی نیت کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے اور ماں باپ کے حج کرنے سے پہلے ہم کیسے حج کو چلے جائیں، بہت اچھی سوچ ہے اور ہونا چاہیے، لیکن دوستوں کا شکل مطالعہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی سے ہم نے پوچھا کہ ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا ہے اور تو ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو پوچھنے کے بعد کیا اس نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ ماں باپ کا اگر حج نہیں ہوا تو آپ حج کو نہیں جا سکتے ہیں؟ یہ تو استطاعت والی چیز ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسے وہاں جانے کی نیت کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اپنے ماں باپ کو حج کرنا چاہے، جبکہ ماں باپ اس کے استطاعت والے نہیں ہیں، اس بات کے وہ جو مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو مال دیا ہے تو بیٹے سے ہی کہا جائے کہ تجھے اپنا حج پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اپنی جانب سے کچھ مال بڑھا کر کے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لے کر جانا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا اس لیے میں بھی نہیں کروں گا، میں بھی حج کو نہیں کہوں گا۔ یہ دوستوں اللہ رب العزت والجلال کے حج جو فرض کیا گیا اس سے عدولی ہوگی، پیٹ پھیرنا ہوگا، اور وہ ساری وعیدیں جو ہے یہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج کو نہیں رہا ہے، ان ساری وعیدوں کے اندر وہ شخص آئے گا اور اسے جو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کون سا شخص ایسا ہوگا جسے رب الجلال کے گھر کی حاضری جو ہے پسند نہ ہو؟ ایسا دنیا میں کوئی بھی شخص نہ ہوگا، لیکن اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کا لائق بنا دیا، یہ امتحان اس کے اندر پیدا کر دی ہے کہ وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا سکتا ہے اور وہاں پر جا کر کے اپنا حج کو مکمل کر سکتا ہے اور بآسانی واپس آ سکتا ہے۔ اب اس کی نیت پیدا ہوا جو ہے ڈگمگا گئی، اس کی نیت وہاں جانے کے لیے اس کی نیت ڈاما ڈول ہوئی، ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی یہ معاملات میرے پیچھے ہے اور ابھی جو ہے ساری چیزیں ہیں، اس لیے میں حج کو جانے کو مؤخر کرتا ہوں، اور زندگی کب تک اسے موقع دیتی رہے گی اس کو نہیں آنا سکتا۔ اس لیے دوستوں جس کے اوپر حج فرض ہے اسے اپنے حج کو جلد سے جلد پورا کرنے کے لیے دوستوں فکر کرنا چاہیے۔ ایک لبیک کا ثواب جب انسان لبیک کہتا ہے تو
کبھی کوئی بھی شخص جو ہے حج بیت اللہ شریف کے لیے جانے کے لیے یا عمرے کے لیے جانے کے لیے جب وہ لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں جانب کی ساری مخلوق اور اس کے بائیں جانب کی ساری مخلوق، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کے سب اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جائے۔ اس طرف کی زمین کے جتنے لوگ ہیں، جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کے سب اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ بائیں جانب کے تمام مخلوق، جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کے سب اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک دن احرام کے ساتھ رہ گیا، اس نے احرام کے ساتھ ایک دن گزار دیا، اس دن کا سورج اس کے تمام گناہوں کو لے کر کے غروب ہوگا۔ اس دن کا سورج اس کے تمام گناہوں کو لے کر کے غروب ہوگا، اور اس دن وہ شخص ایسا ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو اس دن جگا ہے، بغیر کسی گناہ کے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جگا ہے۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا پچھلی جمعہ کو بھی، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ ہم اپنے گھروں پر، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اپنے کپڑوں میں رہتے ہیں، سلے ہوئے کپڑوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ عاشقانہ عبادت ایک حالت ہے، دیوانہ ہے، وہاں دیوانہ بن کر کے آؤ، ایک عشق میں اللہ رب العزت والجلال کے لبریز ہو کر کے آؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے دنیا کی مسجدوں میں جاؤ، فلاں مسجد میں، شہر کی مسجد میں، وہاں آہستہ بات کرو، بات دنیا میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو عبادت کرو آہستہ عبادت کرو، لیکن رب الجلال کے سب سے بڑے گھر میں جب آؤ تو زور زور سے پکارو، چیخو، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دیوانہ ہے اور یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کنگھی نہیں کرنا ہے، اور تیل نہیں لگانا ہے، اسی طرح سے خوشبو نہیں لگانا ہے، اور اپنے یہاں پر رہتے سب کے سروں پر ٹوپیاں ہے، کوئی پگڑی پہن کر کے آئے، کوئی صافہ پہن کر کے آئے، وہاں پر جائیں گے تو سر کو کھلا رکھیں گے، جب کوئی پگڑی نہیں چلے گی، کوئی صافہ نہیں چلے گا، کوئی ٹوپی نہیں چلے گی، سر کو کھلا رکھ کر کے، اتنی سخت گرمی ہے، لیکن رب الجلال کا حکم ہے میرے گھر میں آؤ، میرے اس گھر میں آؤ، دنیا میں یہاں پر اپنے سروں کو کھلا رکھنا ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ شخص عبادت کے لیے، کوئی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، آپ بھی کہیں گے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تسبیحات کے پڑھنے کو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ شخص عبادت کے اندر مشغول ہے، لیکن آپ طواف کریں، جو شخص دین اسلام کو نہیں جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کہے گا یہ کس طرح کا چکر لگا رہے ہیں؟ ارے یہ چکر لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور یہ شخص دیوانہ ہے، یہ رب الجلال کی تلاش کا شخص ہے، طواف میں طواف کر رہا ہے۔ جس وقت میں انسان یہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے چلتا ہے اور لبیک کہتا ہوا یہاں سے چل رہا ہے، جیسے ہی اس کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، پہلی نظر اس کی بیت اللہ شریف پر پڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت میں جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت والجلال اسے عطا فرمائے گا۔ اس کی برکت ایسی ہے، بیت اللہ شریف کے دیکھنے پر وہ شخص جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائے گا۔ برسوں ہو گئے، زندگیاں ہو گئی، اسی جو ہے تمنا کے اندر اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمانے۔ اب جب وہاں پر وہ پہنچا ہے وہ شخص، اللہ رب العزت والجلال نے موقع عطا فرمایا ہے، بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا، ان کے آنسو نکل گئے، کوئی اپنی ماں کو پکڑ کر کے رو رہا ہے، کوئی اپنے والدین کو پکڑ کر کے رو رہا ہے، اور اپنی ساری غلطیوں کی معافی وہاں پر لے کروا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ برسوں کی تمنا کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کے شخص قبول ہوا اور اپنے گھر کی حاضری قبول فرمائی، جس کی وجہ سے اسے وہاں پر آنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہاں پر کوئی شخص آتا نہیں ہے بلکہ اسے بلایا جاتا ہے، پھر اس کی حاضری دوستوں کو وہاں پر ہوتی ہے، ورنہ ہر رسول آکس کی ہے یہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ جو شخص جو چاہے اور وہاں پر پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مال کی بنیاد پر چاہے وہاں پر حاضری دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں اللہ رب العزت والجلال نے اسے اپنے آپ کو قبول کرا۔
حرم شریف میں روزانہ جو ہے 120 نیکیاں اترتی ہیں، جس میں سے 60 نیکی طواف کرنے والے کے اوپر، اور 40 نیکی جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے والے کے اوپر، اور 20 نیکی صرف روزی بیت اللہ شریف کو دیکھنے والے کے اوپر جو ہے بیت اللہ شریف میں دیکھنے والے بھی نیکیوں سے محروم نہیں ہے۔ اور دوستوں حدیث پاک میں جگہ یہ بات ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو ہے نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک نماز 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ آپ نے شہر کی مسجد میں نماز پڑھے 25 گنا ثواب ملے گا، مسجد اقصی میں نماز پڑھے 25 گنا ثواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں آپ نماز پڑھے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور حرم شریف میں آپ نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جب 1,00,000 مرتبہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہی ثواب رمضان مبارک میں جو ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے عمرے کو یوں کہا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کا عمرہ کرے گا اس کو جو ہے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان کا عمرہ حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے رمضان کا عمرہ کر لیا تو میرے اوپر جو حج فرض تھا وہ پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان مبارک میں اگر اس نے عمرہ کیا ہے اور اسے حج کے برابر ثواب مل گیا تو رسول یہ چیز ایسی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ حج کے برابر ثواب ملنا اللہ رب العزت جل جلالہ نے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صرف وہیں پر رکھا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، آپ کو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا اگر آپ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں کہ کس طرح سے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، میرے پیشاب پاخانے کو دھویا ہے، میرے رونے دھونے کو اپنا بیٹا دھونا بنایا ہے، میں اگر رو تو میری وجہ سے یہ نہیں سویا کرتے تھے، اور یہ جو ہے میرے لیے رات بھر جاگتے تھے، میری پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھتے تھے، اور اس طرح سے دوسرے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، اسے بھی وہاں پر بھی جو ہے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے دوستوں حج کا ثواب لینے سے حج ثابت نہیں ہوتا ہے، حج جو ہے اس کے ذمے سے اترے گا نہیں، بلکہ اسے جو اللہ رب العزت نے اس پر حج کو فرض فرمایا ہے، اسے دوستوں حج بیت اللہ کے لیے جانا ہی ہوگا۔ حج کے لیے اس جگہ پر ان دنوں کے اندر وہاں پر حاضری دینی ہوگی، جس میں کہا گیا تھا حج کس چیز کا نام ہے، کیونکہ وہ کچھ دن ہیں، وہ پورے سال میں 5 دن آتے ہیں، ان 5 دنوں کے اندر کچھ جگہیں ہیں، ان جگہوں پر جا کر کے کچھ ارکان ہیں، ان ارکان کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اگر حج کے ایام میں آپ وہاں پر پہنچ گئے لیکن ان جگہوں پر نہیں گئے تو آپ ریاض ہوئے یا مکہ مکرمہ میں اور کسی جگہ پر ہیں، کہا گیا ہے کہ عرفات میں جاؤ، آپ مکہ مکرمہ میں یا حرم شریف میں آپ کا حج نہیں ہوگا، اس لیے ان جگہوں پر آپ کو جانا ہوگا اور ان دنوں میں جانا ہوگا، اور جن ارکان کے ادا کرنے کو کہا گیا ہے ان ارکان کو انہی جگہوں پر دوسروں کو ادا کرنا ہوگا، تب جا کے کہا جائے گا یہ شخص جو ہے حج اس کا پورا ہو گیا، حج اس نے مکمل کر لیا۔ ورنہ بے شمار لوگ ایسے اگر ادھر ادھر کے چکر میں پڑیں گے ان کا مال تو خرچ ہوگا بلکہ اس سے زیادہ خرچ ہوگا لیکن حج ادا نہیں ہوگا، وہاں پر پہنچ بھی گئے لیکن دوستوں اپنے ہوٹل سے باہر نہیں آ پائیں گے، ان ساری چیزوں کو سارے کاغذات کو یہیں سے مکمل کر کے جانا، سارے کاغذات کس طرح کے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، کس طرح کا ویزا چاہیے، کیا چاہیے، ان تمام چیزوں کو سارے کاغذات کو سارے ضرورتوں کو یہیں سے مکمل کر کے جانا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو دوستوں یاد رکھیے وہ حج ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی سے جو سچی پکی نیت کرے اور اسی نیت کے اعتبار سے سارے کاغذات کو مکمل کرنا، یہ جو نیت کے اوپر ہوتا ہے، انسان کی ہر ایک کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر پہنچا دے، لیکن اگر وہ وہاں پر پہنچنے کی نیت کرتا ہے لیکن سارے نہ کاغذات بنائے ہیں نہ اسی طرح نہ پاسپورٹ بنایا ہے تو کس طرح سے حج کے لیے جائے گا؟ نیت ہے تو نیت کی بنیاد پر کوئی رات وہاں پہنچ جائے گی نہیں۔
دنیا کے اعتبار سے جو ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مکمل تو کرنا ہی ہوگا. اس لیے دوستوں سچی پکی نیت نام اس چیز کا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ساری چیزیں جو پروسیس ہے ان تمام چیزوں کو مکمل کر لیا ہے تب بھی کہا جائے گا اس کی نیت پکی. اب بلانا نہیں بلانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ پہلے سال میں بلاوا آ جائے, دوسرے سال میں آ جائے, تیسرے سال میں آ جائے, چوتھے سال میں تو آنا ہی آنا ہے. تو اس میں ساری چیزوں کو پورا کرنا اور اس کے بعد جو دوستوں وہاں پر پہنچ گیا ہے حج بیت اللہ شریف پر اس کی نگاہ پڑ گئی ہے اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ طواف کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, اپنے عمرے کو پورا کرنا, جو ہے ساری چیزوں کو مکمل کرنا. یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے انسان کے اندر اس چیز کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے وہاں پر پہنچ جاؤں. حج کتنی قسم کا, 3 قسم کا حج ہوتا ہے. 3 قسم کا حج ہوتا ہے. حج تمتع ہے, حج قران ہے اور اس کے بعد حج افراد ہے. سب سے آخری والا جو حج ہے حج افراد, یہ وہیں کے لوگ کرتے ہیں, اس میں ہمارا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. حج افراد جو حج کے دنوں میں وہاں سے آتے ہیں, اپنا حج مکمل کرتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اس میں جو ہے عمرہ شامل نہیں ہے. ہاں ہمارا آپ کا جو لینا دینا ہے حج تمتع اور قران کا ہے. حج تمتع اور قران, تمتع اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام کے احرام, عمرے کا احرام الگ باندھنا ہے اور حج کا احرام الگ باندھنا ہے. اگر جیسے جلدی ہمیں بلاوا آ گیا تو جلدی ہم چلے گئے تو پہلے عمرے کا احرام باندھیں, عمرے کا احرام باندھ کے وہاں پر پہنچے, عمرہ مکمل کر کے اپنا احرام اتار دیا. اب جب حج کا ایام شروع ہوں گے پھر حج کی نیت وہاں کا جو میقات ہے, میقات پر جا کر کے حج کی نیت سے احرام باندھیں گے اور حج مکمل کریں گے. یعنی ایک احرام میں عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا. ایک ہی احرام میں ہم چاہیں عمرہ اور حج دونوں مکمل ہو جائے, یہ حج تمتع میں نہیں ہوگا, بلکہ چاہیں عمرہ کریں احرام اتار دیں. اب حج کا ایام جب شروع ہوں گے تو اپنا حج مکمل کریں, یہ ہو گیا حج تمتع. لیکن حج کے قریب جسے بلایا جا رہا ہے کہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور ایسے وقت میں جو شخص جا رہا ہے اسے چاہیے کہ حج قران کی وہ نیت کرے کہ اسی احرام کے اندر حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا. اور دوستوں کو یہی سنت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے, حج تمتع نہیں کیا ہے بلکہ حج قران آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی احرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی ادا فرمایا اور اسی میں عمرہ بھی ادا فرمایا. ایک ہی جو ہے احرام کے اندر یہ دوستوں سنت ہے. تو دوستوں ہم لوگوں کو چاہیے اگر ایسا موقع ملتا ہے تو اسی کے اندر جو ہے اپنے حج کو بھی اور اپنے عمرے کو بھی مکمل کریں. اور دوستوں اسی خوب دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے وہاں پر پہنچنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا وہاں جا کر کے بازار کی نیت کرنا, بازاروں میں دن بھر رہنا, جگہ جگہ کیا ملتا ہے, بیٹے کے لیے کیا کیا لینا ہے, بھتیجے کے لیے کیا لینا ہے اور بھانجے کے لیے کیا لینا ہے, وہ ساری چیزیں یہیں سے جاتی ہیں. وہ سارا بازار یہیں سے اٹھ کر کے گیا ہوا ہے. دوستوں کو ساری چیزیں اس سے اچھی اچھی چیزیں یہاں پر ہمیں مل جائیں گی. جو جانے والے لوگ ہیں ان سے کسی چیز کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, ان سے ہی وہاں جا کر کے ہماری دعائیں خوب کرنا. جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے آپ کا وقت جو ہے حرم شریف میں گزرنا چاہیے. ساری چیزیں یہاں پر مل جائیں گی. کیا حرم شریف یہاں پر مل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے, مسجد نبی یہاں پر نہیں ملے گی, مسجد نبی کا ماحول یہاں پر نہیں ملے گا. اس سے دوستوں جانے والوں کو بھی اس بات کی نیت کرنا کہ وہاں جا کر کے ہمارے لیے کوئی چیز مت لانا. زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ کا حرم شریف میں گزرنا چاہیے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہاں پر عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں, عبادت میں زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت گزرنا چاہیے. ایک نماز کا 1 لاکھ نماز کا ثواب یہاں پر نہیں ملے گا. 1 لاکھ نماز کا ثواب تو حرم شریف کے اندر ہی ملے گا. 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبی میں ملے گا. اس لیے دوستوں جانے والے لوگوں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم تمام کو وہاں پر پہنچنے کی آس پھر دوستوں کو قبول فرمائے. اور